الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان مقيم وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق إنه لا يحب المعتدين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يوردون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وتراهم يوردون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت عزیز بھائیوں ابھی 25واں پارہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 48 تک تلاوت کا شرح حاصل کیا گیا، جس کا نصف حصہ پہلے 5 آیات جہاں پر رکوع ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ترجمہ تفسیر کے بعد پھر اس سورہ شورى کا کے آخری رکوع کا 5 آیات ان کا ترجمہ ان کی تفسیر کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ محترم حاضرین کرام، اوپر سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اوصاف کو بیان فرما رہا ہے، جو اس سے پہلے کی آیات کہیں کا تسلسل ہے کہ اہل ایمان کون ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وما عند اللہ، آخرت جو ہے ختم ہونے، دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کن کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان لے آئے اور اللہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ والذین الذین عربی زبان اس اسم موصول کہتے ہیں، انگلش میں ریلیٹو پروناؤن۔ عام طور پہ اسی کے ذریعے سے کسی کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے انگلش میں the one who، those who، جیسے انگلش میں وہ ترجمہ کیا جاتا ہے، عربی میں الذین کہا جاتا ہے۔
تو چنانچہ اس اللہ تعالیٰ دوسرا الذین فرمایا جو گناہ کبیرہ اور دوسرے گناہوں سے بچتے ہیں، اور جو جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ غصے کے وقت معاف کرنا کمال ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کے احکام پر عمل کرتے ہیں، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے آپسی معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسرا الذین اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن۔ اب آج جو جس کی تفصیل ہم بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ چوتھا اس میں موصول چوتھا ریلیٹو پروناؤن ہے، جو یعنی ایک ہی جیسے مسائل پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کے تحت اللہ تعالیٰ یعنی ایک ہی الذین کے اندر یہ پانچوں آیات ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ وہ ہے والذین اذا اصابهم بغی هم ينتصرون۔ اہل ایمان کون ہے حقیقت میں؟ وہ ہے کہ الذین، وہ جو اذا اصابهم بغی، جب بغاوت زیادتی ظلم ان کو پہنچتا ہے، یعنی ان پر زیادتی کی جاتی ہے، هم ينتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ پہلے کیا جو بیان کیا گیا کہ معاف کرتے ہیں، اب یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، بدلے میں حد درجہ نہیں گزرتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی سے دیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے فمن عفا، جو معاف کر دے، واصلح، اور صلح کرے، معاملے کو درست کر دے اپنے آپس میں، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی خصوصی اجر اللہ پر ہے۔ انہ لا یحب الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ علماء اب اسی یعنی اللہ تعالیٰ اسی کی تشریح کرتے ہوئے آگے 3 آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ علماء انتصر بعد ظلمہ، کسی پر ظلم ہونے کے بعد جو بدلہ لے، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو ان پر کوئی سبیل نہیں، یعنی ان پر کوئی مواخذہ نہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اس سے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمٍ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ إِنَّمَا السَّبِيلُ، مواخذہ اس پر ہے، ملامت اس پر ہے، حرج اس پر ہے، الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی مظلوم جا کے ظالم بن جاتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق زمین میں سرکشی کرتے ہیں، فتنہ فساد مچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک لہم عذاب الیم، تو یہ وہ ہے کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر، لیکن آخر میں جو سب سے فضیلت کی بات ہے اسی پر یہ مضمون کو ختم کیا جا رہا ہے، یعنی وہ ختم ہوتا ہے۔ فضیلت کی بات کیا ہے؟ انتقام بھی ایک حد تک لینا جائز ہے۔ ولمن صبر، یقیناً جس نے صبر کیا، غفرا، معاف کر دیا، عفو سے کام لیا، اتنا یقیناً ہے، بہت کم یقیناً ایک آیت کے اندر پایا جاتا ہے۔ ولمن، لا یقیناً، البتہ، ولمن صبر ان ذلک، بے شک، یہ بے شک، پھر بے شک، ذالکہ، یہ بات، یہ کی بجائے وہ کہنا عظمت کو بتاتا ہے ذالک الکتاب، کیونکہ یہ بہت ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، بہت اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیا۔ ان ذالکہ، بے شک، یہ لمن عزم الامور، بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ 4 تاکیدات اس میں، 5 بھی ذالکہ کے ذریعے، 5 تاکید اس کے اندر موجود ہیں۔ ان ذالکہ من عزم الامور، کیوں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اس لیے تاکید زیادہ ہے، یعنی اس بات پر تاکید زیادہ لگا ہے۔ اب رہا یہ، اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کیا کہ اہل ایمان کون ہے کہ جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ ہمیشہ معاف کرتے ہیں، بسا وقت انتقام لینا بھی اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ظالم کا جب ظلم بڑھے گا تو فتنہ فساد بچے گا، امن ختم ہو جائے گا، اس لیے وہاں بتایا گیا کہ انتقام لینا بھی جائز ہے، لیکن اس کی بھی حدود ہے۔ اگر کوئی انتقام لینا ہی چاہتا ہے، معاف نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین، اہل ایمان وہ ہے کہ الذین اذا اصاب البغی، جب بغاوت ان کو پہنچ جاتی ہے، زیادتی ان کو پہنچ جاتی ہے، ثم انتصر کہ یعنی وہ انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ بدلہ لینا حرام نہیں ہے، بدلہ لینا اپنے حدود میں یہ جائز ہے، لیکن معاف کر دینا یہ سب سے افضل ہے۔ اب رہا کہ بعض موقعوں پر بدلہ لینا افضل ہوا کرتا ہے، کب؟ جب کہ اس کا فساد اس کی ایک ذات تک نہیں بلکہ اس کا فساد پھیلے، اور خاص طور پر اس ظلم کا تعلق اگر دین سے ہے، اس وقت تو بدلہ لینا افضل ہے، جس کی وجہ سے برائی، فتنہ، فساد، اخلاقی برائیاں پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت بدلہ لینا افضل ہے۔ اب رہا ہے کہ بدلہ کہاں، یعنی مطلب ہے کہ اب آگے چل کے بتایا جا رہا ہے کہ معاف کرنا افضل ہے کہاں؟ صرف آپ کے ذات کی حد تک اگر وہ بات ہے، اس کا فساد آگ نہ ہو، تو اس وقت معافی افضل ہے۔ تو سرور کائنات
عقل محدودہ علیہ تسلیم کا خصوصی سے بیان کیا گیا کہ منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس، اللہ کے نبی نے اپنے ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. کیسے کیسے کفار مشرکین یعنی آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے لیکن اپنے ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. بدلہ کب لیا؟ کہ جب اللہ کے حرمت کی یعنی احکام الہی کی ہتک کی جاتی، احکام الہی کو پامال کیا جاتا تو اللہ کے حبیب جب بدلہ لیا کرتے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعائی کی، آپ کو ستانے پر، آپ کی تکلیف پر آپ کی چادر کھینچ دی جا رہی ہے، نماز کے اندر رکاوٹ کی جا رہی ہے، مختلف انداز سے ظلم ستم کیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ نے معاف کر دیا. لیکن جب ایک صحابہ کی جماعت کو قتل کر دیا گیا، کئی دن تک آپ کیا کرتے تھے؟ دعائے قنوت پڑھتے رہے، یعنی فجر کے اندر ان ظالموں کے خلاف بددعا کرتے رہے. اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں کیا. جب اسلام کی حقیقت کی جاتی، اہل اسلام کی حقیقت کی جاتی، اسلام کے احکام کو پامال کیا جاتا تو جب کہیں جا کر بدلہ لیا کرتے تھے. تو اب رہا ہے کہ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے بھی کوئی یعنی آپ کو ستاتا ہے تو معافی تو افضل ہے لیکن بدلہ لینا جائز ہے. لیکن کہ یہ بہت بڑی بتایا گیا کہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ اپنی ذات کے لیے معاف کر دے. اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا عالم کیا ہے. خیبر فتح ہوا، ایک یہودن عورت، فتح ہونے کے بعد بہت کم ہوتا ہے کہ مطلب دشمن کوئی کسی قسم سے سوچ سکتے ہیں دشمن سے حرکت کرتا ہوگا. یہودن نے دعوت کی اللہ کی وجہ سے، اس گوشت کے اندر زہر ملا دیا، گوشت کے اندر زہر ملا دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا ہی نوالا لیا تو پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ گوشت کی بوٹی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے. اب زہر بھی ایسا تھا، ایک صحابی شہید بھی ہو گئے، ایک صحابی شہید بھی ہو گئے، اور اب وہ مجرمہ پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی. اس سے اللہ کے حبیب نے دریافت کیا، فرمایا رسول تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ فرمایا کہ اس لیے کی کہ اگر اب اللہ کے نبی ہے یقیناً آپ کو یہ کچھ ضرر نہیں پہنچائے گا، نہیں ہے تو ہم آپ سے امن و سکون پا لیں گے. اگر آپ نہیں ہیں تو ہم آپ سے امن و سکون پا لینا ہی میرا ہاتھ ہے. کیا مطلب ہے کہ دنیا سے چلے جانا، نبی ہے تو تکلیف نہیں دیں گے. تو آپ اس یہودی عورت کو معاف کیا، آج اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اس یہودی عورت کو معاف کیا جبکہ ہم مذہب بھی نہیں تھے، مسلمان بھی نہیں ہوئی. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. حضرت زینب حضور نبی کریم صاحبزادی ہے کہ ایک دشمن نے، جن کا نام حبار ہے، کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے انہوں ایسی مار ماری، اللہ کے حبیب کی صاحبزادی ہے، حمل ضائع ہو گیا، لیکن آخر میں انہیں معاف کر کے اسلام کے دولت سے مالا مال، اسلام کی دولت سے مالا. ایسے کئی واقعات ہیں. اپنے ذات کے لیے جب کوئی کسی قسم کی نقصان پہنچایا جاتا تو آپ معاف فرما دیتے. تو جب اسلام کے احکام کی یعنی کو پامال کیا جاتا وہاں بدلا جاتا. تو اب اس کا ارشاد کیا جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جزا سے یقین معاف کرنا یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے. چاہے تو آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں لیکن بدلہ کتنا لیں جتنی کی برائی ہو. اور جزا سیئۃ سیئۃ مثلھا، ابھی قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، جتنے اس نے برائی کی اتنے ہی برائی. یہ عربی یہ بلاغت کا طریقہ ہے. آپ جو بدلہ لے رہے ہیں وہ برائی نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ بھائی برائی کا بدلہ برائی، پہلا جو شخص برائی کرے گا تو اس کا انتقام جو لیا جائے گا برائی نہیں ہوگا اس کو، لیکن اس جیسی یعنی ہم شکل ہونے کی وجہ سے یعنی بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہی لفظ کہہ دیا جاتا ہے. اور عربی زبان میں ان کے اور کی ناداقت یہ ہے کہ سیاح کے معنی جس کو برا لگے، وہ برائی در حقیقت گناہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جو بدلہ لیں گے تو اس کو برا لگے گا. ایک آدمی جرم بھی کرے گا پھر اس سے بدلہ لیں گے تو اس کو تکلیف بھی ہو رہی، ظلم کی ابتدا اس نے کیا. یہ اب سیاح کے اگر لغوی معنی لے لیے جائے تو وہ برائی بھی نہیں ہے جو اب یعنی ذہن میں جاتا ہے کہ بھائی انتقام کیسے برائی ہوتی ہے، بدلہ لینا کیسے برائی ہوتی ہے. اسی کی مثل، اس کا مثل نازک ہے، عام طور پر انسان اس کی مثل نہیں لیتا، بڑھ جاتا ہے، اس لیے مظلوم رہ کر کیا ہو جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے. اس لیے معاف کرنے میں خیریت ہے، معاف کرنے میں بھلائی ہے. اب برابر بدلہ لینا، اب برابر بدلہ لینا تو سن لیجیے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ برابر بدلہ لیا جا سکتا ہے. اس نے ایک تھپڑ مار دیا، ایک تھپڑ مار دیا، برابر ہو گئے. اتنا بڑا تھپڑ کے گر گیا، یہ ناجائز ہے، بے ہوش ہو گیا، یہ ناجائز ہے. اتنی سب رعایت غصے کو خود کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی ہے. البتہ قصاص کے معاملے میں اس کے لیے فقہ ان کے اندر تفصیلات آئی ہیں. کوئی کسی کا کان کاٹ دے تو خود کاٹنے کی آپ کو اجازت نہیں، حاکم کا رجوع ہوں گے، اس کا کان کاٹا جائے گا.
کہ کسی ناک کاٹ دے، ناک کاٹا جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ ناک کاٹا لیا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا، نہیں. اس کے لیے قصاص کے پورے وجوہ قصاص، زخموں کے قصاص کے پورے قاعدے مقرر ہے. لیکن وہاں بھی شخصی طور پر وہ معاف کر سکتا ہے کہ بھائی اب اس کی سے ناک کاٹ کے کیا فائدہ. معاف کر ہو سکتا ہے کہ وہ نادم ہو کر آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو درست کر لے. ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں. اللہ والے کئی ایسے اپنے یعنی مطلب ہے کہ اپنے ظالم کو معاف کر دیے لیکن ایک ہمیشہ کے لیے اللہ والے بن گئے. ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. تو چنانچہ اس کے لیے قصاص کے لیے قائد کریں. ہاں ایسا بدلہ جس میں گناہ ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی بدماشی سے کسی کے بیٹے کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے شراب پلا، میں بھی اس کے بیٹے کو شراب پلا کے رہوں گا، ناجائز حرام. زنا کیا اور اس جیسی حرکت کرنا ناجائز حرام. تو بدلے کا تعلق ایسی چیز سے ہو جسے قرض لیا اور نہیں دے رہا ہے. تو چنانچہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں کہ جس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، کسی طریقے سے اس کے مال کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اتنا ہی ویسی چیزیں کی جا سکتی ہے. مارا ہے، مارا جا سکتا ہے. ایسی چیزیں کہ جس کا بدلہ لینا فی نفسی وہ ناجائز حرام ہے، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ تو اب اسلامی سلطنت ہے تو بہت آسان طریقہ ہے. اسلامی سلطنت نہیں ہے تو جو اس وقت جہاں جو حکومت ہوگی وہاں رجوع ہوں گے، پولیس سے رجوع ہوں گے اور اس کے پروف پیش کریں گے. جو اس کو سزا ہے سزا دلوائی جائے گی. یہ طریقہ ہوگا. حدود خود جاری نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر حدود میں قتل کا بدلہ قتل، جیسے چوری کا بدلہ ہاتھ کاٹنا یعنی کوڑے برسانا، یہ کسی جماعت کو بھی اختیار نہیں کہ اس کے باضابطہ حاکم بھی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. جہاں اسلامی سلطنت نہیں ہے وہاں تو حاکم کرے گا، حدود جاری کرے گا. اسلامی سلطنت نہیں تو پولیس وغیرہ کا جو محکمہ جو ہر ملک میں جو ہے مطلب کہ امن کے لیے جو چیزیں مقرر کی گئی، جرائم کے لیے جو حدود مقرر کیے گئے وہ ان کو سپرد کر دیا جائے گا. اس کو جو جیسے مطلب اس کو بدلہ دینا اس کو بدلہ دیں گے. یہ بدلے کی یہ پورے حدود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کے مثل تو بدلہ لیا جا سکتا ہے. لیکن فمن عفا کہ جو معاف کر دے، یہ تو جائز ہے. لیکن فضیلت کی بات کیا ہے؟ جو معاف کر دے، واصلہ اصلاح کرے. اصلاح تو یہ کہ معافی کو کیا ہو کہ نادم ہو رہا ہے، اپنی زندگی کو درست کرنے کی امید ہے، تو یہ اصلاح ہے. اور اصلاح کی ایک معنی یہ ہے خود پر اگر آپ ظلم کیا ہے تو معاف کریں گے، دوسرے پر ظلم کیا تو آپ کیسے معاف کریں گے؟ تو آپ دونوں میں کمپرومائز کرائیں گے. یہ آج کا طریقہ ہے واصلہ. یعنی ایک اصلاح کے معنی خود اپنے لیے، اصلاح کے معنی دوسروں کے لیے. آپس میں ان دونوں کے کوئی ایسے راستہ نکالیے کہ وہ فتنہ ختم ہو جائے. واصلہ ان کے اندر اصلاح کرائیں گے، کمپرومائز کرائیں گے تو ان کا اجر اللہ. تو اللہ تعالیٰ ایک تو یعنی مطلب اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے کہ آپ بولیں گے معاف کر کے کیا فائدہ، کیا ملنا مل. ارے یہ تو دنیا میں جو ملے گا ختم ہو جائے گا. آخرت میں اتنی نعمت ملنے والی ہے کل قیامت کے دن سب ہر ایک کو جس کو جو بدلہ ملنا بدلہ مل جائے گا. آخری اعلان ہوگا. اللہ پر کوئی ذمہ ہے تو کھڑے ہو جائے. اللہ پر کوئی حق آتا ہے کسی کا، اب اتنا تو سب دے دیا گیا. اگر کسی کی جگہ اللہ پر بیوی باقی رہ کے کھڑے ہو جائے، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. فرشتے میں یار کون ہے تم لوگ کہ جو اللہ پر رہتا ہے تم کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو کہیں گے کہ ہم نے اپنے ظالم کو، اپنے پر ہم پر ظلم کرنے والے کو ہم نے معاف کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم بلا حساب جنت میں چلے گئے. تو چنانچہ خاص اللہ تعالیٰ فاضل اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر مقرر کیا ہے کہ جو یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کے احکام کی اطاعت میں جو یعنی مطلب معاف کر دیتے ہیں. اللہ نے خصوصی اجر اس دن مقرر کیا ہے کہ خصوصی طور پہ ان کو پکارا جائے گا، اٹھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. کیونکہ ان کی بھی خطائیں ہوں گے نا، بس ان کی بھی خطائیں ہوں گے، ان کی بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا. فاجر اللہ انہ لا یحب الظالمین. بے شک اللہ تعالیٰ اب بدلہ لینے میں ظلم کی حد تک نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے. 3 قسم کے جو احکام ایک ہی آیت میں بیان کر دیے گئے، لیکن یہ معاملہ نازک ہے. صراحت کے لیے یہ پوری تقریباً 5 آیتیں ہیں صراحت کے لیے، ورنہ ایک آیت ہی کافی ہے. کیسی؟ مثال کے طور پر بتایا گیا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی یہ کہ قرآن کریم میں بجا ان 3 اقسام کو بیان کیا گیا. ایک تو برے لوگ جن کی عادت گناہ ہے، جن کی عادت برائی ہے، اسے اصحاب مشمہ کہا گیا. سورہ واقعہ روزانہ پڑھنے کی فضیلت ہے کہ مغرب کے بعد سونے سے پہلے اس کا اہتمام کیا جائے. فخر فاقہ سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے. تو اصحاب مشمہ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، گنہگار، بدکار. اصحاب میمنہ نیکوکار لوگ جن کا نام اعمال کل قیامت کے دن دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اس سے اعلیٰ درجے کے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ السابقون اصحاب المیمنہ جو سبقت کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم المقربون. وہی مقرب ہے.
اللہ کے مقرب اعلیٰ درجے کے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، معافی نہیں بلکہ احسان بھی کرتے، اگر احسان کا سلسلہ ہے تو روکتے نہیں ہو، پہلے سے کچھ دیتے دلاتے ہیں، غلطی ہونے پر معاف کر دینا کوئی بڑی بات ہے، مزید معاف نہیں بلکہ ہو سکے تو اس کے اپنے جو خیر و خیرات کے سلسلے کو بھی جاری رکھتے ہیں، اولئک المقربون۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه۔ کچھ لوگ تو وہ ہے کہ اپنے آپ ظلم کرتے ہیں، یعنی کسی بات میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، گنہگار۔ ومنهم مقتصد، جو درمیانی راہ پہ اختیار کرتے ہیں، جو بڑی بڑی فضیلتوں کو اختیار نہیں کرتے، جو جتنا ضروری کر لیتے ہیں، حرام باتوں سے بچتے ہیں، ناجائز باتوں سے بچتے ہیں، فرائض و واجب ادا کرتے ہیں، ضروری باتوں کو ادا کرتے ہیں۔ ومنهم مقتصد، عام مسلمان اکثر جو نیک عام مسلمان اسی راہ کو اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اولیاء ان کا درجہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ومنهم سابق بالخیرات، جو نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ 3 درجے قرآن کریم میں بار بار بیان کیے، یہ تینوں درجے اسی آیت کے اندر بیان کرتے، ایک آیت کے اندر بیان کرتے۔ اور جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یہ کون ہے؟ مقتصد ہے، درمیانی رہا، اصحاب میمنہ ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا فمن عفا واصلح فاجر اللہ، جو معاف کر دے، یہ کون ہے؟ سابق بالخیرات، نیکی کی طرف سبقت کرنے میں اللہ کے مقرب بندے۔ اور تیسرے جو ظلم میں بڑھ جاتے ہیں، ایک تو ظلم کی ابتدا خود کرتے ہیں نمبر 1، دوسرے ظلم کی ابتدا نہیں کی گئی، ظالم تو دوسرا ہے لیکن بدلہ لینے میں اس نے مارا، اس نے اس کو قتل کر دیا، آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، خالی مارے ہی نہیں پہ ہی قتل کر دیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر، اس ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک آیت کے اندر تینوں باتیں بیان کی گئی، لیکن مزید اس کی تشریح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ ارشاد وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، ظلم ہونے کے بعد اگر کوئی بدلہ لے لے تو وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، ان پر کوئی حرج نہیں، ان پر کوئی مواخذہ نہیں، لینا جائز ہے، جبکہ بتایا گیا اس کے طریقے بتایا گئے کہ لیکن مواخذہ ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، کیا مطلب، یا تو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں، ظلم تو نہیں، ابتدا تو نہیں کرتے، تو انہوں نے یہ ہے کہ یہ جس پر ظلم کیا گیا وہ اس حد درجے بدلہ لیتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اس میں بڑھ جاتا ہے بدلہ لینے میں، یہاں تک کہ مظلوم کیا بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر مواخذہ ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور ناحق یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً کریے دردناک عذاب۔ اب رہا یہ کہ سنیے اس پر اللہ تعالیٰ آخری آیت میں بیان فرماتا ہے، پھر اس کے بعد ریپیٹ کر رہتا ہوں کہ یہ بتانے کے لیے دیکھو صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے، معافی کی بڑی فضیلت ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ غَفَرَ، جو صبر کرے معاف کر دے تو یہ بڑے ہمت والے کاموں سے، کیوں؟ اللہ کی خصوصی صفت ہے، اللہ کی صفت منتقم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو غالب ہے، کون سی؟ رحمت، عفو ہے بندوں کی، جیسے اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا کہ اللہ کثرت سے بندوں کو گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ عفو مانے معاف کرنے والا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہ کی صفت ہے عفو، اللہ معاف کرنے، اللہ کی خصوصی صفت ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے اور بخشتا ہے۔ پھر اسی سورہ نساء میں اللہ نے اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، معافی تو اہمیت فضیلت یہ ہے کہ قدرت رکھ کر معاف کر دینا، قدرت رکھ کر معاف کر دینا، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ معاف کرنے والا ہے کہ قدرت رکھنے والا ہے، باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے لیکن اللہ تعالیٰ سزا دینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف فرما رہا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا خذ العفو، معافی کو اختیار کیجیے، خذ العفو وأمر بالعرف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے، وأعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کیجیے، جاہلوں کا جواب دینا، آج جاہلوں سے اعراض نہ کرنے کے نتیجے میں بڑے بڑے فتنے فساد ہو رہے ہیں۔ اگر کتا اگر بھوکا تو آپ بھی پکڑ بھوکتے، ایک مشہور مسئلہ ہے کہ کتا بھوکتے رہتا ہاتھی جاتے رہتے، کوئی کتے کو پلٹ کے مطلب ہے کہ جواب نہیں دیتا، تو چنانچہ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ ایسا ہی دنیا کے کتے ہیں، ایسے پکارتے رہتے ہیں، یہ تصور کر کر کم از کم اپنے دل کو تسلی دے کر آگے بڑھ جائے کہ کوئی کتے کو پلٹ کے جواب نہیں دیتا، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وأعرض عن الجاہلین، بلکہ اور ایک مقام پر وعباد الرحمن اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صفات بیان فرما رہا ہے، وَإِذَا یعنی مطلب ہے کہ کچھ قسم کے فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں قالوا سلام، فرما سلام کہہ کے چلے آتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلام، اس وصف کو آج کثرت سے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ قرآنی تعلیمات کو بھولنے کی وجہ سے بڑے بڑے فساد ہو رہے ہیں۔ وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ نادم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اپنے جرم سے توبہ کر لے، ہاں اگر کوئی
باقی ایسا ہے اس کی سرکشی میں بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس سے بدلا لیا جا سکتا ہے، اس لیے بدلے کا بھی حکم دیا گیا۔ اگر اس کی بغاوت میں اور اضافہ ہونے کا سبب ہے تو اسے خود سزا یا کسی کے ذریعے سے سزا دلائی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ جہاں معافی کی صورت میں اصلاح ہو سکتی ہے تو لیکن اس وقت بھی ہم اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہمارا جوش انتقام کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے جوش انتقام۔ اب انتقام کیونکہ یہ ساری آیتیں بتا رہی ہے کہ یہ جو انسان زیادتی کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ انتقام کے جذبے میں، انتقام کے جذبے میں خود اپنی زندگی تباہ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی زندگی تباہ کرتا ہے، جیل کے ہمیشہ کے لیے حوالے ہو جاتا ہے، ایسا کوئی کام کرتا ہے جب خود اپنی زندگی تو تباہ ہو گئی، یعنی بیوی بچوں کی بھی زندگی کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی۔ تو اس طرح تب اس لیے انتقام کے بارے میں بتایا گیا انسان کی عادت ہے۔ کیا عادت ہے؟ عادت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ اچھا ہی کرے، بہت غیر معمولی احسان کرے، تو احسان کے بدلے کو چکانے کے لیے نہیں معلوم کتنے سال لگ جائے۔ بات تو سوچتے بھی نہیں، بات سوچتے ہیں لیکن کئی دن گزر جاتے ہیں۔ بھائی اتنا بڑا اس نے میرے ساتھ کبھی سلوک کیا ہے، اس کے سلوک کا کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی برائی کرے گا تو فوراً انتقام لے گا، ایک نہیں 10 طریقے سے انتقام لے گا۔ انسان کی فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت سنت کے برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی گناہ کرے گا تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کتنے گناہ لکھتا ہے؟ ایک۔ نیکی کرے گا تو 10، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی کرے گا تو ایک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پہلے 10 تو دور کی بات ہے، نیکی کرے گا تو ایک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی کرے گا تو 10 قسم کے انتقامات لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ برائی کرے گا تو ایک برائی، نیکی کرے گا تو 10 نیکی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ انتقام ایسا ہے انسان خود اپنی آگ میں جل جاتا ہے، آگ میں جل کر خود اپنی آگ کو تباہ کر دیتا ہے، اپنے معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ اور یہ صرف اسلامی تعلیمات ہی نہیں، آج کی دنیا یعنی جدید دہشت بھی اس بات پر پہنچ چکی ہے، غصہ، انتقام، جن کو کثرت سے بار بار غصہ آتا رہتا ہے، بار بار انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، ان کی عمریں طویل نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑا مشہور امریکن سائنٹسٹ ہے، ڈیوک یونیورسٹی کا ایک امریکن سائنٹسٹ جس کا نام ہے کہ ڈاکٹر ریڈ فورڈ بی ولیمز، اس کی تحقیق ہے جو کثرت سے غصہ کرتے ہیں، کثرت سے انتقام کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے عمریں طویل نہیں ہوتی۔ ایسا دکھتا ہے تو جس طرح دل کو، ہارٹ کو تمباکو اور بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، کثرت سے ہائی بلڈ پریشر جس پہ کنٹرول نہ کیا جائے دل کو جس طرح نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح غصہ بھی دل کو ایسا ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بتائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، وضو کر لے، اگر کھڑے نہیں کی حالت میں تو بیٹھ جائے، بیٹھنے کی حالت میں تو لیٹ جائے، مختلف غصے کو دور کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ تو اب دیکھیے اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی معافی کی کتنی بڑی برکت ہے کہ اگر انتقام لیا جاتا تو سب بھائی کیا ہو جاتے تھے؟ گنہگار چلے جاتے تھے دنیا سے۔ اعلان فرما دیا، کیا اعلان فرما؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی کسی قسم کی گرفت نہیں ہے، تو سب کے سب ولایت کے درجے پر پہنچ گئے۔ اس معافی کی برکت سے سب کے سب کیا ہو گئے؟ اللہ کے اولیاء۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ آدھی زندگی تو حسد و انتقام، برائی، جوش، غضب وغیرہ میں گزری، لیکن اس معافی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ سب کے سب کی زندگی درست گئی۔ انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا، انہوں نے کہا کہ قالوا یا ابا استغفر لنا، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے، انا کنا خاطئین، کیوں؟ ہم خطا وار۔ اگر انتقام لیتے تو اپنے خطا کا اعتراف نہیں کرتے، جب معافی کی وجہ سے انہوں نے کیا، قال سوف استغفر لكم ربی، میں یعنی یقیناً تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ مغفرت تو خود یعنی طلب کیا اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن اللہ والوں سے درخواست کرنا یہ قرآن کی سنت ہے۔ اپنے والد سے کیا کہ والد نے تاخیر کیوں کی؟ بتایا کہ معافی تو سب کرتی ہیں لیکن خصوصی مغفرت کروں گا کا مطلب یہ وہ سحر کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں جس سب دعائیں قبول ہو گئی، اس لیے مستقبل کا معنی ہوتا ہے سوف استغفر لكم ربی، ورنہ اسی وقت آپ نے تو کہہ دیا ہوگا کہ اللہ نے معاف کر دے، پھر مزید یہ کہ میں یہ تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، مطلب مستقبل میں اتنی دیر کیوں؟ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ تاکہ صبح کے وقت ان کے لیے خصوصی طور پر مغفرت کی دعا کریں، سوف استغفر ربی انہ غفور رحیم۔ تو اندر اگر یہ ہے یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حدود کو بیان کیا، اگر ان اسلامی تعلیمات پر عمل کر لے تو آج ہمارے ملک سے ہر قسم کا فتنہ فساد دور ہو سکتا ہے۔ آج بے امنی اور بے چینی کی کیفیت پائی جاتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ قرض کے معافی کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں،
تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہ مطلب ہے کہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، اللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی یعنی اس کو اختیار کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی عقیل میں انتہائی تاکید پر تاکید لگائی، وَلَمَنْ صَبَرَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایک اہم بات، قرآن کریم کی یہ بلاغت دیکھیے. ایک کلمہ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی جیسا مفہوم ہوتا ہے، جس کو وہ حفاظ پریشان ہوتے ہیں متشابہہ کے نام سے، اسی جیسی آیت ہوتی ہے. کیوں مثال ہوتا ہے کئی حافظ پریشان ہوتے ہیں. اگر حافظ اگر عالم ہونا کافی نہیں، عالم ہونے کے ساتھ تفسیر کو بھی سے بھی تعلق رکھے تو ایسے متشابہات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. کیسے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان ذالک، کہاں فرمائی؟ یعنی سورہ لقمان، ان ذالک اللہ من عزم الامور فرمایا. کیا فرمایا؟ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکو. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. نماز بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، سب کر رہے، مصیبت آئے تو چیخلے چلا رہے. یہ نیکی نہیں ہے. واصبر علی ما اصابک، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچے اس کو صبر کرو. اتنی جامع نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو نصیحت فرمائی، لیکن اس کا فرماتے ہیں کہ مصیبت پر یہ صبر کرنا یہ معمولی نہیں. ان ذالک من عزم الامور، عزم مانے مضبوط، پکا ارادہ جذبت، یہ پکی باتوں میں سے ہے، یہ ہمت کی باتوں میں سے ہے. بے شک بات یہاں پر سے ایک ہی فرق ہے، کیا؟ لام نہیں ہے، لمن عزم الامور نہیں. لام عربی زبان میں عام طور پہ خبر وغیرہ پہ پریڈیکیٹ پہ ایک تو انا بھی معنی بے شک، لام بھی داخل کر دیا جائے تو یقیناً بے شک کے معنی پیدا ہو جائے. ان ذالک لمن عزم الامور سورۃ الشورى میں، اور سورہ لقمان میں ان ذالک من عزم الامور. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انتقام نہ لینا، اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. غضب نہ کرنا، اس کی فضیلت کی بیان کی جا رہی ہے. کہ یعنی ایسی تکلیف بھی وہاں بھی ہے، وہاں تکلیف مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے وہاں کی تکلیف الگ ہے، یہاں کی تکلیف الگ ہے. اسے ایک ہی مثال سمجھا جاتا ہے. ایک بچہ اپنی موت سے مر گیا تباہی، اور ایک بچہ مرا نہیں، اس کو قتل کیا. مرنا تو دونوں بھی، یہ بھی بچہ مرا ہے، یہی بچہ مرا ہے. ایک قتل کی وجہ سے مرا ہے، ایک اپنی موت کی وجہ سے مرا ہے. تو موت کی وجہ سے مرنے سے زیادہ تکلیف باپ سے ہوتی ہے قتل کی وجہ سے مرنے کی وجہ سے. اور یہاں پر یہاں تک کہ وہ ایسے بھی قتل کو کہ وہ معاف کر دیا. کئی ایسے واقعات آج بھی یعنی مطلب رب دنیا میں سننے میں آتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دیا. تو یہاں قتل کے بعد یہ آسان نہیں ہے، قتل کے بعد معاف کیا جانا، اور یعنی کسی مصیبت کی وجہ سے مصیبت آ گئی، نہیں قتل وغیرہ نہیں ہے کوئی آپ کو تکلیف، مصیبت کی وجہ سے تو تکلیف ہونا، دونوں تکالیف میں بہت بڑا فرق ہے. اس لیے اللہ نے یہاں تاکید کے لیے اور ایک کلمہ بڑھا دیا، لمن عزم الامور، وہاں من عزم الامور فرمایا. یہ قرآن کریم کی یہ بلاغت ہے. اس کے اثرات بہت سے قرآن کریم میں، انا لانا، انا نہیں لانا، لا لانا، لمن لانا، من کہنا، اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو اس کا اشارہ. اب یہ الحمدللہ یہ آخری رکوع کی ابتدائی 5 آیات کریمہ جو ابھی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ یعنی وہ تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کوئی اس کے لیے ولی نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی کارساز نہیں ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھ لیں گے قیامت کے دن، یقولون، آپ کہیں گے کہ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا رد میں لوٹنا، کیا لوٹنے کی کوئی راہ ہے؟ دنیا میں لوٹ کر ہم ایمان لے آئے، تقوی پرہیزگار اختیار کریں، ایسا کوئی موقع ہے؟ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ یُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جب آگ پر دوزخ کے آگ پر پیش کیا، ابھی داخل نہیں کیے گئے، آگ سامنے سے دکھائی دے رہی ہے، کافی دور سے دکھائی دے گی مجرموں کو. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، تو ذلت سے وہ انتہائی عاجز آ جائیں گے، ان کی حالت بہت بری ہوں گی، درماندہ ہوں گے. یُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، خفی معنی مخفی پوشیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اس کو چوری کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، تنکیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. سب معاملے میں کہا جاتا ہے ینظرون، جسے مجرم دیکھتا ہے، ینظرون من طرف خفی. وقال الذین آمنوا، وہ سب ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهلیہم یوم القیامہ، بے شک سب سے حقیقی خسارہ نقصان اٹھانے والے وہ ہے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، وأهلیہم اپنے اہلیات کا نقصان کیا، اپنے گھر والوں کا نقصان کیا. تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ الا ان الخاسرین خسروا انفسهم وأهلیہم یوم القیامہ، الا آگاہ ہو جاؤ
ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم، یعنی ظالم سے مراد کون ہے؟ کافر. یہاں پر کون مراد ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کفر، شرک. فی عذاب مقیم، ہمیشہ کے عذاب میں. یہ ایسا عذاب ٹلنے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ وما کان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کی اللہ کے مقابلے مدد کریں گے. اہل ایمان کی اللہ والے مدد کریں گے، لیکن اہل کفر کی مدد کسی صورت میں نہ شفاعت ہوگی نہ مدد ہوگی، کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے مقابلے مدد کر سکے. تو ما کان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ ومن يضلل الله فما له من سبیل، جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، ہدایت کی کوئی راہ نہیں ہے، نجات کی کوئی راہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب تمام کے تمام کفار اور ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی یعنی اسیان کی زندگی گزار رہا ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی ہدایت فرما رہا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے کہ اس یعنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو. استجیبوا لربکم، تو اپنے رب کی پکار پر جواب دو، اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے. لا مرد له من اللہ، اللہ کی طرف سے جو دن آ رہا ہے، اللہ کے اس دن کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجا یومئذ، اس دن تمہارا کوئی ملجا نہیں ہوگا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوں گی. وما لکم من نکیر، اور تمہیں انکار کی بھی گنجائش نہیں رہیں گی، اپنے خطاؤں اور جرموں کا تم انکار بھی نہیں کر سکیں گے. اگر اس کے باوجود بھی فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب اگر وہ لوگ اعراض کریں، لوگ اس یعنی اللہ کے احکام کو نہ مانیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے وما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، یعنی ان کے اعمال کی ذمہ داری آپ کی سپرد نہیں کی. کسی صورت میں ایمان قبول کروانا ہی تھا جو آپ کے پر لازم نہیں کیا گیا. ہم نے آپ کو ان پر ان کی ذمہ دار نہیں بنایا گیا. ان علیک الا البلاغ، آپ نے اپنا فریضہ پورا کر دیا کہ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا. ان علیک الا البلاغ کہ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، یقیناً ہم کسی انسان کو اگر یعنی کسی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، رحمت سے مراد اسے یعنی مطلب نعمتیں دیتے ہیں، آسائش دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، فریح بہا، اس پر خوش ہوتا اتراتا ہے. کیا اتراتا ہے کہ دیکھو میری محنت سے یہ پوری نعمت ملی، یہ گھر بار دولت میری اپنی نہیں، میری ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. کہ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے کہ اب اس کے بعد بما قدمت ایدیہم، یہ تکلیف کیوں پہنچی؟ اسی کے کرتوتوں کا نتیجہ، جو کہ اس نے اعمال بھیجا ہے اس کے نتیجے میں اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو وہ بندہ وہ انسان کیا کرتا ہے؟ ناشکرا ہو جاتا ہے. کبھی زندگی میں راحت آئی، وہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، راحتوں پر راحتیں ہیں، تکلیف آ گئی، تکلیف کا سلسلہ شروع ہوتی، کبھی نعمتوں کا مزہ چکا ہی نہیں. یہ تو اللہ اب آئیے تو سب سے پہلی جو آیت بتائی گئی کہ انہوں نے بتایا کہ کافر کا انجام، کافروں کا انجام بتایا گیا کہ جو اتنی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نصیحت کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو قبول نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کے انجام کا نقشہ کھینچا گیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے کہ اس کے بعد کوئی یعنی اسے ہدایت دینے والا نہیں. پھر آگے چل کے فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جسے اللہ گمراہ کرے کوئی راہ نہیں. اب جو لوگ اسلامی احکام سے واقف نہیں ہوتے، بغیر کسی اسلامی احکام کے واقف ہوئے بغیر ہی یعنی خود بخود بحث کرنے لگتے ہیں، ایسی اجازت نہیں. کسی بارے میں اگر کسی میں شبہ آ جائے خود ہی فیصلہ نہ کرے. قرآن کریم کا احکام میں فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، جن کا قرآن حدیث سے تعلق ہے، کہ علماء سے پوچھو تو پتہ چل جائے گا. ارے اللہ ہی گمراہ کر رہا، اللہ ہی اس کے لیے دودھا لکھ دیا، اللہ اس کے لیے برائی لکھ دیا، تو کون ہے اسے نجات دینے والا؟ تو نعوذ باللہ اپنے گناہوں کے لیے یعنی وہ ذریعہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کے وعدہ سے بچنے کا، لیکن بچ نہیں سکتے. پھر ابھی اللہ تعالیٰ کی طرح نسبت ہو رہی ہے. سن لیجیے اچھی طرح کہ جسے اللہ گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایتوں کے بعد بھی مسلسل سرکشی پر اترتا ہے، اسے نہیں مانتا ہے، تو یقیناً ہر کام کا خالق و مالک وہی ہے. کہ القدر خیری و شر من اللہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ ہے تقدیر کی اچھائی برائی اسی کی طرف سے ہے. لیکن اللہ کے یعنی مطلب لکھنے کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہو گیا. اللہ اپنے علم کے مطابق لکھ دیا کہ فلاں بندہ نیک عمل کرے گا، فلاں بندہ برا عمل کرے گا، لیکن انسان کو مجبور نہیں بنایا گیا، انسان کو مجبور نہیں بنایا گیا، انسان کو اختیار دیا گیا. لیکن اس اختیار کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اسے ظلم کی سزا دی جاتی ہے. مثلا اسے سمجھنے کے لیے کہ ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی، لیکن پھر سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو تمہیں یعنی تمیز دی گئی، عقل دی گئی کہ اپنی اس حرکت کو کس کام میں خرچ کرے.
کہ نیکی میں خرچ کرے برائی میں خرچ کرے. مثال کے طور پر ایک انسان کیا کرتا ہے, کسی کو مارنے کا ارادہ کرتا ہے, ہاتھ اٹھا کے. یہ مارنے کا جو ارادہ کیا یہ غلط ارادہ کیا, کسی پر ظلم کرنے کا جو ارادہ ہے یقیناً گناہ ہے. تو آپ کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں اللہ کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ تو نے مارنے کے ارادے کیے, اسے یہ جرم کی سزا دی جائے گی. اگر اللہ چاہتا تو ہاتھ نہیں اٹھتا, لیکن تیرے مارنے کے بعد یہ طاقت کس کی طرف سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی, ورنہ ہاتھ ایسے ہی اٹھ جائے. ہاتھ اٹھے گا, تلوار اٹھے گی, تو یہ طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو خیر و شر اللہ کی طرف سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ شر سے کو پسند نہیں فرماتا, لیکن آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی مطلب ہے کہ وہ طاقت دیتا ہے. لیکن یہ کہ پہلے اللہ نے اس کو تمیز بھی دے دی, یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے, یہ خرابی ہے یا لوگ کہتے نہیں بھائی یہ مجبور ایسا رکھ دیا گیا. تو اس لیے بات میں مثال دیتا ہوں. انسان کے سامنے جو انسان زندگی کو پسند کرتا ہے, زہر کا پیالہ بھی ہے اور یعنی شربت کا پیالہ بھی ہے. کبھی جاری میں نے تقدیر میں لکھ دیا کہ زہر کا پیالہ اٹھاتا ہے؟ نہیں اٹھاتا, ہمیشہ شربت. اگر 40 وقت میں رہیں گے تو شربت ہی کے پیالے کو اٹھائے گا 40 وقت, لیکن کبھی زہر کے پیالے کو نہیں اٹھائے گا. کبھی چلتا ہے, تنگ راستہ ہے اور کبھی بھی گر سکتا ہے. ارے میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تو آمدن گر جائے گا, یعنی اتنی احتیاط کرے گا, اتنی کا احتیاط کرے گا. یعنی مطلب ایک زندگی کے 15 سال گزرے کبھی گرا نہیں, کبھی گر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی وجہ سے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی تفصیلات گزر گئی ہے, کبھی نہیں گزرے گا. تو دنیا میں تو اتنی احتیاط کرتا ہے, قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے, جب دین کا معاملہ آتا ہے تو تقدیر کے اوپر پھینکتا ہے. یہ انسان کی مطلب ہے کہ یہ گمراہی ہے کہ جب دنیا کے معاملے تو سوچ سمجھ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, دین کے معاملے میں ایسی سمجھ نہیں کرتا. اس لیے بتایا گیا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرے, جو خود نہیں گمراہ کے راستے پر اختیار کرے, تو اب اس کے لیے کوئی کل قیامت میں کوئی بچانے والا نہیں, کیونکہ کسی بھی یعنی کافر کی شفاعت سفارش نہیں ہوگی. تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو یقولون, اور کہیں گے حلیل من من سبیل, کیا مجھے موقع ہے؟ کیوں اللہ نے موقع کیوں نہیں دیا؟ قرآن کریم میں دوسری آیتیں بتا رہی ہے کہ اگر وہ موقع دے دیا جائے تو پھر بھی وہی کام کرے گا. پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ کافر کو اگر دنیا میں بھیج دیا جائے پھر بھی کفر کرے گا, پھر بھی وہ کفر کرے گا, بات نہیں آئے گا. کتنے لوگ ہیں وعدہ کرتے ہیں میں اچھی زندگی گزاروں گا, اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں پھر معاف کرنے کا پھر وہی زندگی کی روش ہوا کرتی ہے دنیا میں. اب وہ جو اس کے بعد جو جائے گا تو واپس آنے کے بعد انسان یہی نہیں بلکہ بتایا کہ آخر میں چل کر یہ ان کو بھی عبرت لینا چاہیے جو زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں. جب ایک تو کہ یہ قیامت کا دن, ہر ایک کی قیامت بتائی گئی کہ فردی قیامت یہ کہ موت کا کیا کہے گا؟ یہ تو کافروں کا معاملہ ہے. اہل ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ اصل کہے گا کہ موت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم, اہل ایمان سے خطاب ہے یہاں پر, یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہارے اموال تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک, جو ایسا کام کرے گا فاولئک هم الخاسرون, وہ نقصان دہ. نقصان یہاں پر کافروں کے بارے میں بتایا گیا. سب سے نقصان کی بڑی مختلف کیفیت ہے. بہت بڑا نقصان, مکمل نقصان, پر کمپلیٹ نقصان وہ کون ہے؟ کافر ہے. جو جزئی نقصان, اس جزئی نقصان کا شکار کون ہے؟ مومن بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ اور یہ کہہ کے آگے نہ بڑھنا سب کافروں کے بارے میں ہے, ہمارے بارے میں نہیں ہے. ہمارے بارے میں بتایا ہے کہ تم بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. اگر وہ 100% نقصان اٹھاتا تو تم 50%. ایمان تو بچا ہے تمہارا, لیکن اعمال صالحہ تمہارے اندر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان سے خطاب ہے کہ وہ اہل ایمان والے بھی اس لیے تھے وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, سارے کے سارے مومن ہیں, سارے کے سارے انسان کافر ہو کے غیر کافر سب خسارے میں ہیں. خسارے میں سے نکلنے والے کون ہیں؟ اگر ایمان لے آئے. جو ایمان ہی نہیں لائے گا تو 100% خسارہ ہے. ایمان تو لایا وعمل الصالحات, اعمال صالحہ نہیں ہے, اور تواصوا بالحق, حق کی وصیت نہیں, مطلب حق سے محبت نہیں ہے, صبر سے محبت نہیں ہے, تو یقیناً وہ جزئی خسارے میں اہل ایمان بھی, جزئی خسارے میں اہل ایمان بھی ہے. کامل خسارہ کس کو ہے؟ کافروں کو ہے, کہ کسی صورت میں وہ خسارے سے نکل نہیں سکتے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, تم ظالموں میں عرض کر رہا تھا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, تمہاری موت آنے سے پہلے, قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے, کہ وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ, اس وقت کہنے لگیں گے جب موت آ جائے گی فَيَقُولُ رَبِّي میرے رب لولا کرتے. یہ اہل ایمان کی بات چل رہی ہے یہاں پر. کاش کہ تم مجھے اور الی اجل قریب, اور کچھ مدت کا, قریبی مدت کا موقع دے. ارے 1 ہفتے کی مدت دے, اللہ سب تقسیم کر دوں گا, ادھر دے دوں گا. اب یاد آ رہا ہے ربی لولا اجل قریب, بولا اللہ تعالیٰ لولا کرتنی, اگر تم مجھے مہلت دے دے, الی اجل قریب فاصدقا, میں صدقے کروں گا, تیری راہ میں خرچ کروں گا, واقم نے صالحین نیکوکاروں میں سے, لیکن نہیں ہوگا.
جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک ساتھ پیچھے ہوگی نہ ایک ساتھ آگے بڑھے گی. فَأَصَدَّقَ وَأَكَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز کسی نفس کو اس کی یعنی مطلب کہ مدت سے مؤخر نہیں کرتا. اب یہاں یہ سورہ منافقین کے آخری رکوع کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ 28 پارے میں ارشاد فرمایا، اسے کبھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دیکھو کہ یہ نقشہ کس کا بیان کیا جائے، اہل ایمان کا جو عقیل وقت میں جنہیں موقع نہیں ملے گا جب موت آ جائے گی. تو یہ یعنی اگر مکمل خسارے میں نہ ہو تو جزئی خسارے میں ضرور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ نَمَرَ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، لیکن یہ کہ ان کو دوسرے آیتوں میں آیا کہ اپنے کہا نہیں کلا نہیں، ہرگز تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ وَتَرَاهُمْ يُرَدُونَ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے آپ ان کے دیکھیں گے یُرَدُونَ عَلَيْهَا، آگ پر جب پیش کیے جائے گا، ابھی آگ میں داخل نہیں کیا جائیں گے تو ان کی حالت ایسی رہے گی، ظاہر بھی ان کا کب کرا ہوگا باطن بھی. ظاہر یہ کہ ان کی آنکھیں خود بتا رہی ہوگی، وہ جیسے ایک یعنی مطلب ہے کہ مجرم جیسے آنکھوں سے دیکھتا ہے چھپ یعنی کنکھیوں سے دیکھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک مجرم جس کے بارے میں قتل کا یعنی فیصلہ ہو چکا ہے، جلاد کی تلوار کو کھلے پڑے پھٹی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، جیسے ایک مجرمانہ انداز سے جو جلاد کی تلوار کو کیسے دیکھتا ہے اس طرح وہ آپ کو دیکھیں گے کہ یا خاشعین من الذل ينظرون من طرف خفی، اس کا ایمان والے کہیں گے حقیقت میں خسارے والے. دنیا میں اگر کسی قسم کا خسارہ ہو جائے، یعنی دنیا میں مال و متاع کا خسارہ ہو جائے اور کوئی خسارہ صحت و عافیت کا خسارہ ہو جائے، یہ خسارے والے نہیں ہیں، وہ تو صبر پر بہت بڑا بدلہ دیا جانے والا ہے. حقیقت میں خسارہ وہ ہے جو ایمان یعنی مطلب ایمان کی دولت سے مطلب محروم ہو گیا بڑا. قال الذين آمنوا خود خسارہ نہیں پا رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا، اپنے گھر والوں کو تباہ کر دیا. کیونکہ عقیدے کا اثر کس پر ہوتا ہے کہ خود ہی پر نہیں ہوتا، ماحول سے پہلے اپنے گھر والوں پر ہوتا ہے. اگر کافر رہے گا تو کفر ہے اس کے اہل کفر کا بھی ذمہ دار ہوگا، بدعقیدہ رہے گا تو اس کی بدعقیدگی کا اثر پورے اہل بیت پر رہے گا. وقال الذين آمنوا ان القاسمين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی ہے مطلب ہے کہ جو دوسرے مقامر فرماتا ہے کہ سب سے بڑا خسارہ اللہ ذالک الخسران المبین، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ ان الظالمین فی عذاب مقیم، لیکن یہ ظالم کسی صورت میں ابھی عذاب سے بچنے والے نہیں، دائمی عذاب میں ہے. وما کان لهم من اولیاء، تو ان کے اولیاء نہیں ہیں کہ جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں. وما کان لهم من اولیاء یسدون من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اسے اللہ گمراہ کرے تب بھی کوئی اس کی راہ نہیں. اب یہاں ایک اہم بات، دو مرتبہ ان آیات میں ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ظالم فرمایا. تو ظالم ایک ایسا لفظ ہے جو بہت یعنی اپنے اندر معنویت رکھتا ہے. کافر کو عام طور پر ظالم کیوں کہا گیا؟ سوال یہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مار دینا، کسی سے کچھ چھین، یقیناً ظلم ہے. ظلم کی تعریف اگر معلوم ہو جائے لغوی طور پر تو یہ سمجھ میں آسان ہو جائے گا کہ سب سے بڑا ظلم کفر ہے. ظلم کی تعریف سن لیجیے، وَذُو الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ظُلْمٌ، کسی بھی چیز کو اس کے نامناسب جگہ رکھ دینے کا نام ظلم ہے. کسی بھی چیز کو اس کا جو محل ہے، مقام ہے، اس محل و مقام سے ہٹ کر رکھ دینے کا نام ظلم ہے. اب یہ تعریف سمجھ میں آ جائے تو یہ سمجھ میں آسان ہو جائے گا. ظلم چھوٹا بھی ہوتا ہے، ظلم بڑا بھی ہوتا ہے. یہی نہیں، گناہ تو نہیں لیکن اخلاقی ظلم ضرور ہوگا. اخلاقی طور پر ظلم ہوتا ہے، کیسے بتاؤں ان شاء اللہ تعالیٰ مثال دی جائے گی. لیکن اب ظلم جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں نہیں رکھنا ہے ظلم ہے. اللہ نے یہ آدھا بنائے کس لیے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے، جھکنے کے لیے. کہاں رکھنا چاہیے تھا سر کو؟ سجدے میں اللہ کے لیے رکھنا چاہیے. یہ سر سجدے میں کسی پہاڑ کے سامنے، کسی لکڑی کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے اگر جھک جائے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یہ آدھا بنائے گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے. لیکن یہ پیشانی عبادت کے لیے کس کی بات کے لیے جھک رہی ہے؟ پتھروں، پہاڑوں، جمادات، نباتات. حد یہ ہے کہ موذی جانوروں کے سامنے، سانپوں کے سامنے. تو یقین اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے لیے بنایا گیا تھا یہ سارے اعضاء، اس کے خلاف اس مقام پر رکھنے کے بجائے اس کے خلاف رکھ رہا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اسی سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو سب سے پہلے کفر شرک کی مذمت بیان کی، کیونکہ ایمان ہوگا تو پھر اعمال صالحہ کام آئیں گے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اب اس کے بعد ظلم ظالم مومن بھی ہو سکتا ہے،
ظالم کافر تو ہے ہی کسی صورت میں. اب رہا یہ کہ ہمارا دل بنایا گیا تھا کس کے لیے؟ آنکھیں بنائی گئی دیکھنے کے لیے, کان بنائے گئے سننے کے لیے. جن کو دیکھنا اللہ اس کے رسول نے حرام کیا, جہاں یہ آنکھوں کا محل تھا, وہ محل سے ہٹ, محل مانے پلیس, وہ پلیس سے ہٹ کر اگر آنکھیں بڑھ رہی ہے تو یہ آنکھوں کا ظلم ہے. اس لیے حدیث میں آیا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے, حدیث میں آیا کہ آنکھ بھی کیا کرتی ہے؟ زنا کرتی ہے. ناجائز حرام چیزوں کو دیکھنا. یہ کان بنائے گئے تھے اچھی باتوں کو سننا, مظلوم کی پکار کو سننا, آیات الہی کو سننا, احادیث کو سننا. لیکن یہ کان ناجائز و حرام باتوں کو سنتے ہیں. یہ ظلم کس کا ہے؟ کانوں کا ظلم ہے. یہ کان ظلم کر رہے ہیں. یہ آنکھ جس کے لیے بنائی گئی اس کے خلاف رکھنا ظلم. کان جس کے لیے بنائی اس کے خلاف کرنا. زبان بنائی گئی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, کسی پر تہمت نہ باندھے, کسی کے خلاف نہ کہے, بہتان نہ باندھے, تو غیبت نہ کرے. لیکن جو محل جہاں رکھی گئی تھی اچھائی کے محل سے ہٹا دیا گیا, یہ ظلم کس کا ہو گیا؟ یہ ظلم ہو گیا زبان کا. اس طرح سارے آلات, جس طرح کان سننے کے لیے, آنکھ دیکھنے کے لیے, زبان چکھنے کے لیے, دل محبت کے لیے بنایا گیا. کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے. اللہ کی محبت کا جو بھی ذریعہ ہوگا وہ محبت اللہ ہی کی محبت ہے. اب اللہ کی محبت کا سب سے عظیم ذریعہ, بڑا وسیلہ اللہ کے رسول سے محبت ہے, انبیاء سے محبت ہے. انبیاء ہی نہیں, انبیاء کے سچے عاشق یعنی اولیاء کی محبت, صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, یعنی اولیاء کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے. یہ دل بنایا گیا اللہ اس کے رسول کی محبت, ان کے چاہنے والوں کی محبت کے لیے. لیکن دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر اگر دنیا کا غلبہ ہو جائے تو یہ ظلم ہو گیا. یہ تو دنیا کی محبت جب غالب آ جاتی ہے دل پر, یہ کس کا ظلم ہوا؟ یہ ہو گیا, یہ ظلم نہیں, یہ دل کا ظلم ہو گیا. اور دل ہی اہم ہے. تو دل جب ظالم ہو جاتا ہے, دوسرے اعضاء ظالم ہو تو وہی ظالم ہوں گے, ہاتھ ظالم ہوں گا. لیکن جب دل ظالم ہو جاتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک سارے کے سارے اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے. کیونکہ دل میں جب آتا ہے, دل میں آئے بغیر آنکھ نہیں اٹھ سکتی, دل میں آئے بغیر ہاتھ نہیں اٹھ سکتے, دل میں آئے بغیر قدم نہیں چل سکتے. اس لیے دل کا ظالم ہونا خطرناک ہے. اس لیے تو بتایا کہ حب الدنیا راس کل خطیئۃ, دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. یہ بتایا گیا کیوں کہ محبت کا تعلق دل سے, دل سے. اس لیے دوسرے اعضاء بھی گناہ ہے اس کا. لیکن ایسی بات نہیں کہی گئی جو دنیا کی محبت غالب آ جانا اور آخرت کی محبت مغلوب ہو جانا, یہی ہر قسم کی فتنے کی جڑ, ہر قسم کی برائی کی جڑ. تب یہ ہو گیا. اب ظلم چھوٹا بھی ہوتا ہے, کفر تک ظلم بھی پہنچتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ جیسے کہ ابھی بتایا گیا, چھوٹا بھی ہوتا ہے جس سے گناہ وغیرہ, بڑا ہے کہ کفر و شرک اور اخلاقی ظلم بھی ہوتا ہے. تو اگر ظلم کی تعریف کر لے تو سمجھ میں آ جائے. ہاں, اخلاقی ظلم بھی نہ کرے. مثال کے طور پر بعض چیزیں ناپسند ہے جس کو مکروہ کہا جاتا ہے. مکروہات سے انسان کو, اب دنیا کے مکروہات سے تو انسان بچتا ہے, اللہ پر بھی کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ دین کے مکروہات سے. ارے جیسے دنیا کے مکروہات سے ہم نفرت کرتے ہیں تو دین کے مکروہات بھی, تو نماز کے مکروہات بھی ہوا کرتے ہیں, روزے کے مکروہات بھی ہوا کرتے ہیں, اور عبادتوں کے مکروہات بھی ہوا کرتے ہیں. یہ مکروہات کا کیا کرنا بھی یہ ظلم ہے. لیکن ادنا کیوں نہ ہو ظلم ہے. نہیں بھائی یہ تو چل جاتا ہے, یہ بھی چل جاتا ہے. میں بتاتا ہوں مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس گلاس بھی ہے, غلطان میں کئی مرتبہ تھوک چکے آپ, اس کے بعد آپ نے غلطان کو اچھی طرح ایسا صاف کیا, معمولی بھی اس کی قسم کا, اس میں کوئی باوجود ہے کہ کئی دن تھوکتے رہے اس میں ہر قسم کی بات, تو صاف پاک کو صاف کرنا ہے. پھر آپ اس میں پانی پینے لگے. مفتی صاحب سے پوچھا کہ پانی پینا جائز ہے, تو مفتی صاحب نے فتویٰ بھی دے دیا پانی پینا جائز ہے. گلاس میں تھوکنا شروع کر دیا, گلاس میں تھوکنا شروع کر دیے. غلطان سے پانی پینا کوئی ناجائز حرام نہیں ہے, لیکن یہ اخلاقی ظلم ہے. کیوں؟ غلطان بنایا گیا تھوکنے کے لیے, گلاس بنائی گئی پانی پینے کے لیے. تو دنیا کے ایسے بہت سے چیزیں باوجود کہ جائز ہونے کی ہم نہیں کرتے ہیں. اسی طرح دین میں بھی اس طرح ایسا نہیں لینے جا رہی ہے. مکروہ تو مکروہ کو لوگ ناجائز تک کر رہے, تو مکروہ کیا ہے گا ان کو بتانے کے لیے دیکھیے دنیا کی بے شمار چیزیں ہم مکروہات کو جب پسند نہیں کرتے. ابھی جیسے مثال دی گئی, تو دین کے مکروہات سے بھی بچنا یقیناً وہ مکمل خسارے سے وہ محفوظ ہونے کی علامت ہے. پر ان الذین خسروا انفسهم, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا خسارہ کون خسارے میں ہے؟ سب سے بڑا خسارہ وہ ہے. خسارہ کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ ہر انسان, قرآن کریم میں بار بار تجارت سے مثال دی جاتی ہے. اس کی تجارت کامیاب ہو گئی, اس کی تجارت نفع مند ہوئی, نقصان اٹھانے والے ہو گیا. ہر انسان کہ جاہل ہو کہ علم والا ہو, خرید و فروخت. آپ تعجب نہیں کریں گے, خرید تو نہیں ہے نا, بغیر خریدے کی زندگی کیسے گزرتی.
یہ سمجھنا آسان ہے. یہ سمجھنا ہمارا دنیا میں معیار کیا ہے سن لیجیے. ہماری دنیا کے خسارے کا معیار تو بہت اونچا ہے. دین میں بڑے سے بڑا خسارہ بھی ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں. اور دنیا کا خسارہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تاجر ہو رہا تھا, بہت بڑا خسارہ ہو گیا, بہت کتنے ہزار, ارے 50,000 خسارہ ہو گیا, کیا ہو گیا بتا خود. اب وہ تاجر جو اس سے عقیدت تھی وجہ سے رونے لگا, دکھڑا سنانے لگا کہ 50,000 کا آفر تھا کہ میں پہل نہیں کر سکا, میرے بھائی نے پہل کر لی, وہ آفر میں نے لیا, یہ خسارہ ہو گیا ہے. ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیا اور رو رہا ہے. یہ ہمارا معیار یہ ہے. ارے 50,000 کا وہ آفر چلے گیا, یہ خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ بار بار سے مثال دیتا ہے کہ دنیا میں تو تم کتنی بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ جو آپ نے محنت نہیں کی, پیسہ نہیں لگایا, ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا, وہ بڑا آفر چلے گیا تو خسارہ ہو گیا. اب دین کے کتنے بڑے خسارے اندر لگائی. دین کے ہمارے صبح شام وہ یہ تو جو اللہ کے اولیاء تو فجر, اللہ کے نیک بندے فجر اور ظہر کے درمیان جو بغیر غفلت ذکر کے گزرے ہیں تو اس کو خسارہ کہہ رہے ہیں, اس کو خسارہ کہہ رہے ہیں. ہمیں نہیں مطلب ہے کہ یعنی واجبات کو بھی چھوڑ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, اس کو بھی خسارہ قرار دینے کے لیے تیار نہیں. وہ لوگ اس کو خسارہ کر رہے ہیں. اس لیے سبھی پڑھ رہے ہیں, بندہ بھی کہہ رہا ہے اللہ منی ظلمت نفسی. ابھی ظلم کی تعریف سمجھ لیے, اس لیے اب جو ہم نمازیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آسان ہو جائے گا. اللہ منی ظلمت, ارے بھائی اللہ کے ہم بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نیک بندے بھی پڑھ رہے ہیں, اولیاء بھی پڑھ رہے ہیں, غوث و قطب بھی پڑھ رہے ہیں, صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں. کیا اللہم انی ظلمت نفسی. سب کا ظلم ایک ہے نہیں. ہم نے اے اللہ جو ہمارے وہ نمازوں میں جو قطع ہوئی, جو قضا ہوئی, وہ تصور کر رہے ہیں. یا اللہ ہم نے جو کسی کے تکلیف وہ تصور کر رہے ہیں, اللہ یہ ظلم کو معاف. لیکن اللہ کے اولیاء اے اللہ فجر سے لے کر ظہر تک جو مجھے ذکر الہی مشغول ہونا چاہیے, میں خاموشی اختیار کی ہے, یہ ظلم ہے. ان کا خاموشی اختیار کرنا ظلم ہے, اور ذکر الہی سے خالی رہنا یہ ظلم ہے. ہر ایک کا ظلم الگ الگ ہے. اب اللہ کے مقرب بندے انبیاء فرماتے ہیں کہ کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو وہ جو مقام اس مقام کے اعتبار سے ظلم کہا گیا ہے, وہ ظلم نہیں ہے جو دنیا کا ظلم ہے, وہ مقام کے اعتبار سے. یہ مقام بھی افضل, پھر اس سے افضل, اس سے افضل. تو بتایا گیا کہ یہ تو اس لیے اللہ من ظلمت نفسی, ہر ایک کا ظلم ایک جیسا نہیں, ہر ایک کا ظلم ایک جیسا نہیں ہے. وہ معنی میں نہیں ہے جو ہم اس معنی میں لے رہے ہیں. اللہ والوں کے معنی الگ ہے اور عام لوگوں کا معنی الگ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت اب اس کے عام نصیحت ہو رہی ہے کہ استجیب لربکم, اپنے نے سن لیا کہ استجیب لربکم, اپنے رب کے پکار پر لبیک من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس دن سے پہلے کہ جس دن کہ آنے کا کوئی ٹلنے والا نہیں. وہ تو آخرت کا ہے, ہر ایک کا دن خود ٹلنے والا نہیں ہے, جو آ گیا تو بس آ ہی گیا. لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ, کوئی تمہارا وہ سب پناہ گاہ نہیں ہے. وما لکم من نکیر, اور تم انکار بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر تمہاری زبان جھوٹ بھی کہے گی تو تمہارے زبان کو خاموش کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, سورہ یاسین کی آیت ذہن میں رکھیے کہ ان کے ہاتھیں کہیں بات کریں گے یہ کام کیا کریں گے. اور تشہد ارجلہم, ان کے پاؤں کا بھی, ارے کیسا کریں گے, ارے یہ آلہ, یہ بولنا زبان ہے, انسان ہے, یہ بول رہا, یہ نہیں بولیں گے, یہ نہیں بولیں گے, یہ بول رہا ہے, یہ آلے کہہ رہے ہیں, یا مطلب یہ مادی چیزیں کہہ رہے ہیں. جو کلمہ ایدی و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا مرد, اس وقت کوئی پناہ گاہ نہیں, تمہیں کوئی انکار کی گنجائش نہیں. فإن أعرضوا, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے دل میں یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رحمت العالمین, سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. آپ کی رحمت تو یہ چاہتی تھی کہ کوئی انسان جہنم میں نہ جائے, آپ کی رحمت تو یہ تھی کہ سب کے سب ایمان والے ہو جائے. لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے. اللہ نے فریق فی الجنت فریق فی السعیر, اللہ کے حبیب کا دل تڑپتا تھا, یعنی مطلب کافر کی کفر کی بنیاد, کافر کی کفر کی وجہ سے تڑپتا تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذمے تو تبلیغ ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی صورت میں ایمان لا ہی لے. ان کے گناہوں کی, ان کی جرموں کی آپ سے بس کچھ نہیں گیا تو فضیلت کی بات ہے. نعوذ باللہ اس انداز سے نہیں بیان کرنا کہ آپ کو مجبور بتائے. بعض لوگوں کے تفسیر کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہدایت نہیں ملتی, بلکہ اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے, اسی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. جو غلط معنی مطالب اللہ والے کے شان میں اپنے جانب سے جو بکتا ہے, یقیناً اس کی یعنی یہ جو اپنے طرف سے تفسیر اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر کرتا ہے, اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. جو یعنی انعام یافتہ جماعت انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے اقوال کی روشنی میں
ان کے نہیں مطلب ایک افکار کی روشنی میں جو تفسیر بیان کرتا ہے تو یقیناً یہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو حفیظ نہیں بنایا، مطلب ان کے ایک ایک عمل کا آپ مطلب ہے کہ اس کو دیکھو اور ان کو درست کرو، اور کل قیامت کے دن ان کے اعمال سے آپ سے بحث پرس نہیں ہوگی، آپ پر ذمہ داری عائد نہیں. ان علیہ کا البلاغ، آپ کا جو کام تھا کہ وہ آپ نے اپنے کام کو، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. یقیناً اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کون نہیں کس نے پہنچایا، یقیناً اللہ کے حبیب ہی سب سے بڑھ کر پہنچانے والے ہیں، جبھی تو ساری تعلیمات ہم تک پہنچے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب آخری انسان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، انسان کتنا ناشکرا ہے. وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، رحمت یعنی نعمتیں دیتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، تو فریحا بہا اتراتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنی نعمت دی. آج کتنے لوگ پریشان ہیں، آج مطلب ہے کہ دولت کے اعتبار سے، اہل و عیال کے اعتبار سے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، اس کا شکر بجا نہیں لاتا، اس کو خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے. اور اس کا یہی انسان جو زندگی بھر نعمتوں سے سرفراز کرتے رہے، تھوڑی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ زندگی میں راحت ملی کب، ہمیشہ پریشانی میں رہا. وَإِنَّ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَهِيَ بِهَا وَإِن تَصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اسی کے گناہوں کے، اسی کے ہاتھوں میں کرتوتوں کے نتیجے میں اگر اسے نقصان پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تکبر ناشکرا ہو جاتا ہے. ایک روایت آخری عرض کر کے اختتام کی طرف آ رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پہ عورتوں سے خطاب کر کے کہ تم اللہ کے رحم کثرت سے صدقہ خیرات کرو. اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے، بلاؤں کو روکنے کے لیے صدقات یعنی اللہ کے رحم کا خیرات کرنا بہت بڑا. فرائض و واجبات ادا کر کے، فرائض و واجبات چھوڑیں گے نہیں، صدقہ کریں گے تو یہ کافی نہیں، تو اس کے فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد بھی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہے، اس وقت صدقات کام آئیں گے. چنانچہ تو اب تم کثرت سے صدقہ دیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان کہ تم کثرت سے اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے، کثرت سے تم شوہروں کی ناشکری کرتے. اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی. اگر اتنا ہی بیان کرتے تو لوگ بات کرتے ناشکری کا مطلب ہے کہ بالکل نافرمان کے چلے آنا فلاں ہونا، یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریف فرمائی ناشکری ہے. زندگی بھر وہ شوہر تمہیں یعنی مطلب کپڑا پیسہ جو بھی ہے ہر قسم کی نعمتوں سے مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ دیتا رہا، اگر کسی وجہ سے اس کی کوتاہی ہو گئی، اب ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کے کاروبار میں کچھ فرق پڑ گیا، اب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، تو تم نے میری زندگی میں دیا کب تم نے احسان کیا، میرے ساتھ بھلائی کیا. ایک ہی لفظ کے اندر پوری زندگی کے احسانات پر پانی پھیر دیتی ہے. تم سے تو میں کسی قسم کی اچھائی بھلائی کو دیکھی ہی نہیں. اس کی ناشکری کیا ہے؟ پوری زندگی بھر کے احسانات کو ایک جملے کے اندر ختم کر دیتی ہے کہ ایک دو سے تین تکلیف بچے 100-50 اس پر یعنی مطلب ہے کہ یعنی آپ احسانات کیجیے، بھلائی کیجیے، لیکن 2-3 مرتبہ جب تکلیف پہنچ جاتی ہے، ایک مرتبہ تکلیف پہنچ جاتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھلائی دیکھی نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیونکہ عورتوں سے یہ ناشکری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کثرت سے تم کیا کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، تاکہ اس قسم کی یہ مطلب ہے کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کرے. تو چنانچہ اب یہاں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ مفسرین کرام نے باضابطہ اس آیت کریمہ کے تحت جیسے تفسیر ابن کثیر وغیرہ نے یعنی اس روایت کو بیان کیا کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا احسان فراموش ہوتا ہے، تو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے صدقہ کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو، تو اللہ کی ناشکری کتنی بڑی ناشکری ہوگی. جب بندے کی نافرمانی ناشکری یعنی اتنی بڑی اسے ناشکری کہیں قرار دی گئی کہ جہنم میں جا رہا ہے، اس ناشکری کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے. جو اللہ کی ناشکری پر ناشکری کرتے جائے تو کتنی یہ ناشکری تو وہ ہے، تو مطلب ہے کہ عام زندگی میں ہے. سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ شکر کے جیسے درجات ہے اس کے خلاف کرنا ناشکری ہے. ایک شکر فرض ہے، ایک شکر واجب ہے، ایک شکر سنت ہے، ایک شکر مستحب ہے. تو دو صدقات و خیرات کر رہا ہے، یقیناً یہ کون سا شکر ہے؟ تو اسی پہ اکتفا کرے گا، اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ شکر یعنی مستحب شکر ادا کر رہا ہے. فرض شکر کیا ہے؟ فرائض و واجبات کو ادا کرنا، فرائض و واجبات کو ادا کرنا فرض شکر ہے. اور یہ مستحب شکر ہے کہ نعمتوں پر کثرت سے خیرات کرنا مستحب ہے. تو ایک انسان مستحب کو اختیار کرتا ہے، لیکن جو فرض شکر ہے اس میں کوتاہی کرتا ہے. ہر قسم کے شکر کا اختیار کرے، جو فرض واجب اس شکر کو بھی اختیار کرے، جو مستحب شکر ہے اس کو بھی شکر اختیار کرے. چنانچہ شکر کے درجات ہے. تو شکر یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو اتنا اضافہ فرماتا ہے. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں زیادہ
تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے عوامل کا پابند نماز کی رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا کے خسارے سے بڑھ کر ہمیں دین کے خسارے کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما. یعنی دنیا کے خسارے سے بڑھ کر آخرت کے خسارے کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما. ہمارے اعمال کی اصلاح فرما, ہمارے قلوب کی اصلاح فرما, اور ہمیں اپنے عوامل کا پابند نماز سے عوامل کا پابند نماز سے رہنے کی توفیق عطا فرما. نفس کے بدی شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرما. تمام حاضرین کے جائز دینی دنیا مقاصد کو پورے فرما. جو پریشان حال ہیں تو پریشان دور فرما. جو بیمار ہیں صحت کے لیے شفا عاجلہ عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں اقل اخلاص کے مقام کی توفیق عطا فرما. شاعر اسلامی کی حفاظت فرما, اہل ایمان کی حفاظت فرما, ہمارا قاتل بالخیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.